ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام والسيد حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل احترام دوستو بزرگوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ نبوت میں کیا منزلت تھی، کیا مقام تھا، کیا شان تھی، اس تعلق سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا گزشتہ جمعہ میں بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بی، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا اور اس کے ذریعے لوگوں تک ہدایت کو پہنچا. یہ ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. صرف ایک دعا نہیں دی، بہت ساری کتابوں میں دعائیں ہیں. دوسری دعا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی، اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلدان وقہ العذاب. اے اللہ معاویہ کے لیے بادشاہت مقرر فرما شہروں میں، اور اے میرے مولا اس کو کتاب کا یعنی قرآن کریم کا علم سکھا دے، وقی العذاب اور عذاب سے بچا. دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے لیے بادشاہ کی دعا کر رہے ہیں. لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ حکومت کے نشے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئے تھے، یہ بالکل غلط بات ہے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا عطا فرمائی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے میرے مولا معاویہ کو کتاب کا قرآن کریم کا علم بھی دے، حساب یعنی گنت کا علم بھی دے اور عذاب سے بچا. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، آقا کے خطوط بھی لکھا کرتے تھے اور وحی بھی لکھا کرتے تھے. لہذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی. ایک اور دعا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. واقعہ یہ بنا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری لے کر چلے. آقا نے پوچھا، معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے بدن سے مس ہو رہا ہے اور ٹچ ہو رہا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا سینہ اور میرا پیٹ. اللہ رب العزت سے اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم املأہ علما و حلما. اے میرے مولا معاویہ کے سینے کو، معاویہ کے پیٹ کو علم اور حلم سے بھر دے. علم بھی عطا فرما، حلم بھی عطا فرما یعنی بردباری عطا فرما. آپ اندازہ لگائے کیسی کیسی دعائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکلی ہے. پھر ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات شیخین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو بلایا کسی مشورے کے لیے. بہرحال جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کا مشورہ ان سے مانگا تو ان حضرات نے ادباً عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. پھر اللہ کے حبیب نے دوسری مرتبہ رائے پوچھی تو یہی جواب دیا، تیسری مرتبہ رائے پوچھی تو یہی جواب دیا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعو معاویہ، معاویہ کو بلاؤ، احضروہ امرکم، اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھو، فإنہ قوی امین، اس لیے کہ معاویہ قوی ہے، طاقتور ہے اور امانت دار ہے، وہ خیانت نہیں کرے گا، وہ خیانت نہیں کرے گا. آپ اندازہ لگائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں امانت دار ہونے کی گواہی دیتے ہو، کسی تاریخ کو پڑھ کر، کسی جاہل کی بات سن کر ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں غصہ کی کریں گے؟ ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی.
بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کے سامنے وہ بات رکھی گئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام یعنی عشرہ مبشرہ کی فضیلتیں بیان فرما رہے تھے۔ آقا نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دین کے معاملے میں، اللہ کے احکام کے معاملے میں سب سے زیادہ مضبوط اور سختی سے عمل کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے زیادہ میری امت میں حیادار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فرمایا سب سے بہترین فیصلے کرنے والے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے ساتھی ہوتے ہیں، اور جنت کے اندر میرے دو ساتھی اور دو حواری ہوں گے، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف بھی ہوں گے حق ان کے ساتھ ہوگا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جنگ صفین کی بنیاد پر جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، وہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گالیاں دی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سعد جس طرف ہوں گے حق ان کے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑی بات آقا نے فرمائی۔ احد کے میدان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو تیر دے رہے ہیں، حضرت سعد کو تیر دے رہے۔ سب سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کے راستے میں تیر چلانے والے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان میں تیر چلاتے وقت یہ دعا دی تھی، ارمی یا سعد بھی ابی انت و امی، سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ سبحان تیری قدرت، اندازہ تو لگاؤ اللہ کے حبیب کیا فرما رہے، میرے ماں باپ، میرے ابا عبداللہ، میری اما آمینہ تجھ پر قربان، سعد تیر چلا۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ بہرحال میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب تک ان اکابرین کی، ان صحابہ کرام کی حقیقی باتوں کو سنیں گے نہیں تو یقیناً جاہلوں کی باتوں میں ہم پھنس جائیں گے۔ بہرحال میرے محترم دوستوں بزرگوں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا کہ سعد، حضرت سعید بن زید، حضرت سعد کے بارے میں بیان فرمایا، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے پیاروں میں سے ہے، اللہ کے جو پیارے بندے ہیں ان میں سے حضرت سعید بن زید ہے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اللہ کے تاجروں میں سے، اللہ کے رحمان کے تاجروں میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا میری امت کا اللہ رسول کا امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِكُلِّ نَبِيٍّ صَاحِبُ سِرٍ، ہر نبی کا ایک رازدار ہوا کرتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی ان کو راز بتایا کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ صَاحِبُ سِرٍ، ہر نبی کا رازدار ہوا کرتا ہے۔ وَصَاحِبُ سِرِّ معاویہ ابن ابی سفیان، میرے رازدار معاویہ ابن ابو سفیان ہیں۔ یہ سارے فضائل بیان کرنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احبہم نجا، جو ان ہستیوں سے محبت کرے گا نجات پا جائے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا، عناد رکھے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا آپ اندازہ لگائے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عام طور پر ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا کرے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی تو حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ پانی کا لوٹا لے کر چلے،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی ضرورت پیش آئی. آقا نے ادھر ادھر مڑ کر دیکھا, پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت معاویہ پانی کا برتن لے کر کھڑے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. آقا نے وضو فرمایا. وضو فرما کر اللہ کے حبیب نے حضرت معاویہ کی طرف دیکھ کر فرمایا, یا معاویہ ان ولیت الامر فاتق اللہ وعدل. اے معاویہ, جب تجھے حکومت دی جائے, جب تجھے امیر بنایا جائے اور جب تجھے مسلمانوں کا بادشاہ بنایا جائے, اللہ سے ڈرتے رہنا, لوگوں میں انصاف کے ساتھ کام لینا. یہ تو آقا نے فرما دیا ہے. تو اس طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کا یہ مقام. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک دیہاتی پہلوان آیا. اس نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں کشتی لڑنا چاہتا ہوں, میں کشتی لڑنا چاہتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی, معاویہ اٹھو اور اس کے ساتھ کشتی لڑو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشتی لڑی اور اس پہلوان کو گرا دیا. تو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ان معاویۃ لا یصارع احد الا صرعہ معاویہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بھی لڑے گا وہ ہار جائے گا. امیر معاویہ سے جو بھی لڑے گا وہ ہار جائے گا, جیت نہیں سکتا. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی. وہ پورا واقعہ حدیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ہے. بخاری شریف کی 3 روایتیں ہیں. حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار بہن ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول تھے, ان کی خالہ ہوتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کے گھر دوپہر آرام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو سہلا رہی تھی. انبیاء کے بدن میں بالوں میں جوئیں نہیں پڑا کرتی, لیکن یہ سہلا رہی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو. اچانک آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اٹھے. تو ام حرام نے سوال کیا, پیارے آقا کیا بات ہے, آج مسکراتے ہوئے آپ اٹھے؟ آپ تو امت کے غمخوار, ہمیشہ رونے والے. مسکراتے ہوئے اٹھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابھی ابھی خواب میں مجھے میری امت کے لوگ دکھائے گئے جو سمندر کے اوپر دین کی محنت کے لیے, جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس طرح سے سوار ہیں جیسے بادشاہ اپنی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا. میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر پر جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہو گئی. حضرت ام حرام نے جب یہ فضیلت سنی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی, آقا میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ اس مبارک لشکر کے اندر میں شریف ہو جاؤں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. پھر آقا لیٹ گئے, پھر آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھے مسکراتے ہوئے. ام حرام نے پھر سے سوال کیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے جواب دیا. پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم. میری امت کا سب سے پہلا لشکر اور پہلا دستہ جو قیصر کے شہر کے اوپر, روم کے شہر کے اوپر حملہ کرے گا اور جہاد کرے گا, اس دنیا پر حملہ کرے گا, ان کی مغفرت ہو جائے گی. اب میرے محترم دوستو بزرگوں, پہلی فضیلت جو بیان کی گئی کہ جو سمندر پر جہاد کرے گا اللہ ان کے لیے جنت واجب کر دے گا, یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں امیر شام یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور اجازت چاہی کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم شام کے اوپر حملہ کریں, روم کے اوپر حملہ کریں, سمندر پار جائیں. لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے سمندری خطرات بیان کیے تھے کہ سمندر کا سفر معمولی نہیں ہوتا.
समंदर में जब तूफान आता है तो बड़ा भयानक होता है। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों की जानों के तहफ्फुज की खातिर इजाजत नहीं दी। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला बार बार खत लिखते रहे, यहां तक के हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने इजाजत मरहमत फरमा दी। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला ने 40,000 फौजियों को शिमाली अफ्रीका के अंदर उतारा। शिमाली अफ्रीका का जंगल काटा गया और चंद महीनों में 40,000 फौजियों ने 1700 बहरी जहाज बनाए। 1700 बहरी जहाज बनाए और वो समंदर में उतारे गए। और पहला लश्कर जो समंदरी के रास्ते से जिहाद करने के लिए गया, उसके जो अमीर थे वो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हम किसकी मानेंगे? अल्लाह के हबीब की मानेंगे या बकवास करने वालों की मानेंगे? अव्वलु जैशिम मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर, मेरी उम्मत का सबसे पहला दस्ता जो समंदरों पर जिहाद करने के लिए जाएगा, वो फ़क़द औजबू, वो जन्नत का हकदार बन गया। दूसरी जो फजीलत अल्लाह के हबीब ने बयान की और पेशिन को ही बयान की कि वो जो रोम के शहर के ऊपर यानी कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा, उनकी अल्लाह मग़फ़िरत कर देगा। वो अगरचे वो बात हमें हजम नहीं होगी, लेकिन माननी तो पड़ेगी, इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे यजीद के बारे में है। यजीद बिन मुआविया ये सबसे पहला लश्कर का अमीर था जिसने कुस्तुनतुनिया पर हमला किया। जब मदीना मुनव्वरा में ऐलान हुआ कि इस तरह से जिहाद के लिए, समंदर पर जिहाद के लिए जाना है, उम्मे हराम पहले से सुन चुकी थी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जबान से फजीलत सुन चुकी थी। वो निकाह में हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला के निकाह, हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला के निकाह में थी। उन्होंने मुनादी को सुना जो मदीना की गलियों में ऐलान कर रहा था, ए लोगों, अमीर शाम ने एक लश्कर तैयार किया है जो समंदरी रास्ते से जिहाद करेगा। जिसको शौक हो शरीक होने का वो अपना नाम लिखवाए। उम्मे हराम ने अपने शौहर को कहा, जल्दी से जाकर अपना नाम लिखवा लो। बहरहाल दोनों मियाँ बीवी का नाम लिखा गया, दोनों वहां पर गए और वापस जब हो रहे थे, शाम के किनारे पर, समंदर के किनारे पर थोड़ी देर आराम करने के लिए उतरे। हजरत उम्मे हराम के लिए सवारी लाई गई, वो सवारी पर सवार होने लगी, जानवर बिtka अचानक पड़का, जिसकी वजह से हजरत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गिर गई, उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वहां शहीद हो गई। पहली बार आका ने नींद से उठकर जो बशारत सुनाई मुस्कुराते हुए, तो उन्होंने दुआ करवाई, अल्लाह के हबीब मेरे लिए दुआ फरमाए, अल्लाह उस लश्कर के अंदर मुझे शामिल फरमा ले। अल्लाह के हबीब ने दुआ फरमाई। दूसरी मर्तबा जब आका उठे हैं और जब आका ने ये फजीलत बयान की, उम्मे हराम ने फिर से दुआ की दरखास्त की, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पहले लश्कर में रहोगी। मतलब ये था कि पहले लश्कर के अंदर तुम शहीद होने वाली हो, अल्लाह को प्यारी होने वाली हो। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के फजाइल बेशुमार हैं। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, अल-आन यतलु अलैकुम रजुलुम मिन अहलिल जन्ना, अभी अभी तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास एक बंदा आएगा जो जन्नती है, एक जन्नती बंदा अभी हाजिर होगा। फतला मुआविया, इतने में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर खिदमत हुए। फ़क़ाल, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत मिन्नी या मुआविया व अना मिन्क, ए मुआविया तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। मतलब यह है कि तू मेरा चहीता, तू मुझसे मोहब्बत करता है और मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लतुज़ाहिमुनी अला बाबिल जन्ना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआविया हम दोनों जन्नत के दरवाजे पर इकट्ठे होंगे, हम दोनों जन्नत के दरवाजे पर इकट्ठे होंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसे फजाइल बयान फरमा रहे हैं। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बशारत सुनाई, यबअसुल्लाहु तआला मुआवियत यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हश्र इस तरह से फरमाएंगे,
وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ مِّن نُّورِ الْإِيمَانِ، اس حال میں میدان محشر میں آئیں گے کہ ان کے اوپر ایمان کے نور کی چادر ہوگی۔ یہ فضائل ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو لسان نبوت سے، زبان نبوت سے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے محبوب اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ معاویہ جنتی ہے، اللہ بھی فرما رہے، نبی بھی فرما رہے، اور صحابہ کرام کے انشاءاللہ ارشادات آئندہ جمعہ میں بیان ہوں گے۔ پھر وہ کچھ اعتراضات جس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، انشاءاللہ وہ باتیں لائی جائے گی۔ ایسے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تو بہت لمبی چوڑی ہے۔ 40 سال جنہوں نے حکومت کی ہو، 20 سال گورنر رہے، اور اس کے بعد 20 سال تمام مسلمانوں کے بادشاہ رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا فتح کیا ملکوں کو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنے عام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 1 انچ بھی زمین فتح نہیں ہو سکی۔ اندر کے فتنوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے گھیر کے رکھا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی، پھر اس کے بعد متفقہ طور پر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر بنے، پھر انہوں نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ 64 لاکھ مربع میل پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت ہمیں نصیب فرمائے، ان کا احترام نصیب فرمائے، اور ان کے بارے میں جو غلط باتیں ہیں اللہ ہمارے کانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم معاوية أحلم أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سلام على خير الأنام والسيد حبيب إله العالمين محمد، بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں ہمارے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نگاہ نبوت میں کیا مقام ہے، اس تعلق سے باتیں آئی تھی۔ اس تعلق سے 2 واقعے باقی رہ گئے تھے، ان واقعات کو سن لیتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کے یاروں کی نگاہ میں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نگاہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا، اس کو بھی ہم سن لیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریاست غسان کا شہزادہ آیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ملاقات کی، جو باتیں اس کو کرنی تھی وہ باتیں کر کے جب جانے لگا تو اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے کچھ تحفے تحائف لے کر آیا ہوں، لیکن ہمارا پڑاؤ اور ہمارا قیام مدینہ منورہ سے 6 میل دور بستی میں ہے، لہذا آپ میرے ساتھ کسی کو بھیج دیجئے تاکہ وہ تحفے تحائف آپ کی خدمت میں پہنچا دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ تم اس شہزادے کے ساتھ جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے کے ساتھ ہو گئے۔ وہ اپنے جوتے تلاش کر رہے تھے۔ شہزادہ بولا مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بغیر جوتے لیے ننگے پیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہزادے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حکم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اب جب وہ چلنے لگے، دوپہر کا وقت، سخت گرمی کا موسم، وہ بھی عرب کی گرمی اور صحرا، جب تک برداشت ہوا چلتے رہے۔ جب پیر جلنے لگے تو شہزادے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی تمہاری سواری پر مجھے بھی سوار کرا لو تاکہ میرے پیر جو جل رہے ہیں نا مجھے راحت مل جائے۔ وہ شہزادہ تھا، اس نے کہا میں شہزادہ اور تو ایک غلام شہزادے کے ساتھ کیسے سوار ہو سکتا ہے؟ یہ تو صرف مذہب اسلام ہے جس نے ہمیں یکسانیت دی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ یہ ذہن اسلام نے دیا ہے، یہ نظریہ اسلام نے دیا ہے کہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں تو اس شان سے جا رہے ہیں کہ سواری پر غلام ہیں اور امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں۔ تو اس شہزادے نے کہا میں شہزادہ اور تو غلام، شہزادے کے ساتھ کیسے سوار ہو سکتا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی اپنی سواری پر سوار نہیں کرتے کوئی بات نہیں، آپ سوار ہیں اور میں پیدل ہوں، میرے پیروں میں جوتے نہیں ہیں، ایک کام کرو کہ اپنے جوتے مجھے دے دو تاکہ گرمی سے بچاؤ ہو جائے۔ اب شہزادے نے پھر وہی نخرے دکھائے، شہزادوں والے جوتے تیرے پیر میں، غلام شہزادوں کے اگر جوتے پہننے لگے گا تو شہزادوں کا کیا مقام رہے گا؟ نہ تجھے میرے جوتے ملیں گے، نہ سواری پر سوار ہو سکتا ہے۔ ہاں میں تجھ پر ایک احسان کر سکتا ہوں، ایک احسان تجھ پر کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ میری سواری جو چل رہی ہے نا اور میری سواری کے ساتھ جو سایہ پڑ رہا ہے اس پر تو چل سکتا ہے، اتنی تجھے گنجائش ہے، اس کے علاوہ نہ تو سوار ہو سکتا ہے نہ میرے جوتے پہن سکتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سواری کو دوڑا رہا ہے، یہ ننگے پیر دوڑ کر اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ 6 میل کا فاصلہ اس طرح سے طے کیا، وہاں اس بستی کے اندر پہنچے جو تحفے تحائف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ غسان کا شہزادہ لایا تھا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھے پر اٹھائے، پھر ننگے پیر چلے 6 میل چل کر مدینہ منورہ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ تحفے آقا کو دیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا ماجرا پوچھا اور سفر کا حال پوچھا تو صحابہ کرام ہمیشہ سچ بولنے والے تھے، لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ پیارے آقا میرے جوتے تھے کہیں اور رکھے ہوئے تھے، تلاش کر رہا تھا، شہزادے کو دیر ہو رہی تھی، میں اس طرح سے چلا، اس سے میں نے 2 مرتبہ یہ سوال کیے لیکن اس نے میری کوئی بات قبول نہیں کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ واقعہ سن کر فرمایا تھا، اس سفر کی مشقتوں کو برداشت کرنے کا واقعہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویۃ احلم امتی، میری امت میں سب سے زیادہ برداشت کرنے والا معاویہ ہے۔ اور صرف اتنا ہی واقعہ نہیں ہے، اب اس واقعے کے بننے کے بعد یہ مدینہ منورہ سے جو پیدل چلے 35 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر شام بنے ہوئے ہیں، دمشق ان کی حکومت ہے اور وہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تخت پر بیٹھے ہیں۔ فوجیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھیجی تھی، ایک فوج 3 مہینے کے بعد واپس آئی، وہ غسان کے علاقے میں گئی تھی، ریاست غسان کو فتح کر کے وہ فوج جب واپس آئی 4500 قیدیوں کو ساتھ میں لے کر آئی۔ جب وہ قیدی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں پیش کیے گئے تو سب سے آگے جو قیدی تھا وہ وہی شہزادہ تھا، وہی شہزادہ تھا۔ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں،
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پہچان لیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قریب جو فوجی کھڑا تھا, جو حضرت امیر معاویہ کا سپاہی کھڑا تھا, اس سے کہا کہ اس کے ہاتھ کھول دو, اس کے پیر کھول دو. اس کے ہاتھ پیر کھول دیے, رسیاں ہٹا دی گئی, اس کو قریب بلایا. اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کون ہے یہ بتا. تو اس نے کہا کہ میں غسان کی ریاست کا بادشاہ ہوں, میرا باپ مسلمانوں سے ٹکرایا تھا, میں نے بہت سمجھایا, اس نے میری بات نہ مانی, بالآخر تمہاری فوج جیت گئی, ان کو فتح ملی اور میں قید ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں. کا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو شہزادہ تھا, ابھی ابھی تو بادشاہ بنا ہے, کہاں میں شہزادہ تھا. بس اتنی بات ہوئی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو میرا شاہی مہمان ہے, 1 مہینے تک مہمان نوازی کی, اپنے دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا. 1 مہینہ پورا ہو گیا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا, 10,000 درہم دے کر اس کو روانہ کیا. جب وہ محل سے جانے لگا, ایک بندے سے پوچھا یہ کون ہے, تمہارا بادشاہ بڑا رحم دل ہے, یہ کون ہے؟ کہا یہ معاویہ بن ابو سفیان ہے, ہمارے نبی کا خصوصی صحابی ہے. تب بھی اس کو سمجھ میں نہیں آیا, وہ واقعہ اس کو یاد نہیں آیا. بہرحال اس کے دل کے اندر آیا میرے ساتھ اتنا اکرام کا معاملہ اور میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا, جبکہ میری فوجیں تو ان کی فوج سے ٹکرائی ہے. بہرحال وہ واپس آتا ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے آپ کا چہرہ کچھ جانا پہچانا لگ رہا ہے, آپ بتائیے آپ کون ہیں. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ مدینہ میں پیش آنے والا واقعہ بتایا کہ یاد کرو 35 سال پہلے تم نے میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا تھا. وہ حیران رہ گیا, میں نے تو ان کے ساتھ غلاموں والا برتاؤ کیا تھا, میں غلام بن کر ان کے دربار میں آیا, لیکن انہوں نے میرے ساتھ شہزادوں والا معاملہ کیا. اس نے 10,000 درہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں ڈالے اور اس کے بعد کہا مجھے یہ رقم نہیں چاہیے, مجھے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا دے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا معاویہ تو احلم امتی, میری امت میں سب سے زیادہ برداشت کرنے والا, بردبار اور حلیم الطبع وہ امیر معاویہ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پاک بیوی ہم سب کی اماں جان ام المومنین حضرت حفصہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے اندر, گھر کے اندر داخل ہوئے. جب ان کے حجرے میں آقا تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں, منظر یہ ہے اماں جان بیٹھی ہوئی ہے, امیر معاویہ نیچے چارپائی کے نیچے بیٹھے ہیں, ان کا سر اپنی بہن کی گود میں ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی, ان کی گود میں ہے, اور حضرت ام حبیبہ بہن اپنے بھائی کے سر میں جوئے دیکھ رہی ہے. جب یہ منظر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے فرمایا اے ام حبیبہ کیا تم اپنے بھائی معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایسی کون سی بہن ہے جو اپنے بھائی سے محبت نہ کرتی ہو؟ یقیناً میں اپنے بھائی معاویہ سے محبت کرتی ہوں. اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِ, ام حبیبہ تو اکیلی نہیں, اللہ اور اللہ کے رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں. اب نبی کے یاروں کی نگاہ میں کیا مقام ہے یہ سن لیتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن صاف ہو جائے, ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کتنی بڑی شان والے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ آئے, بات پر بات نکلی, اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات نکلی اور کسی ایک بندے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی, ان کی برائی بیان کی. تو امیر المومنین غصے میں آ گئے اور غضبناک ہو کر فرمایا مجھے معاف کرو, اس بندے کی برائی کرنے سے
تمہیں معلوم بھی ہے وہ بندہ کتنی بڑی خوبیوں کا حامل ہے کہ غصے میں بھی مسکراتا رہتا ہے، غصے میں بھی مسکراتا رہتا ہے، اتنا زیادہ اخلاق والا ہے کہ وہ غصے کا اظہار نہیں کرتا، غصے کے وقت میں بھی مسکراتا رہتا ہے۔ میں اس بندے کی برائی نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں ان کا مقام ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد جہاں بھی ہوں گے حق ان کے ساتھ ہوگا، سعد جہاں بھی ہوں گے حق ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأيت احدا بعد عثمان اقضى بحق من صاحب هذا الباب، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بالکل حق پر فیصلہ کرنے والا امیر معاویہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ، وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عثمان کے بعد سب سے بہترین فیصلہ حق بجانب فیصلہ جو کرتے تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ان کو دعائیں دی ہے، اور خاص طور پر جو دعا دی ہے وہ قرآن کریم کا علم اللہ ان کو دے، یہ دعا کی ہے۔ اتنے بڑے مفسر ہیں اور اتنے بڑے مقام والے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہے۔ ابو طالب اور حضرت عباس دونوں بھائی، علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، عبداللہ عباس کے بیٹے ہیں، لہذا یہ دونوں چچا زاد بھائی ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان کا ایک غلام آیا اور اس نے آ کر ایک مسئلے کے بارے میں بتایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے میں اس طرح سے عمل کیا، یعنی اعتراض کرنا مقصود تھا۔ وہ مسئلہ کیا تھا وہ بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وتر کی 1 رکعت پڑھی، ہم وتر کی 3 رکعتیں پڑھتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1 رکعت پڑھی۔ اس غلام کو یہ بات ہضم نہ ہوئی تو لہذا اس نے آ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے شکایت کی کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یوں عمل کرتے دیکھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا دعہ فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کوئی بات ان کے خلاف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے۔ پھر آگے فرمایا انہ فقیہ، وہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کا عمل ان کی جگہ پر صحیح ہے۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے غلام کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل سمجھا رہے تھے، اور ایک بات سمجھائی، اے بنیہ لیس احد منا اعلم من معاویہ، او میرے بیٹے ہم میں سے کوئی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ عالم نہیں ہے، سب سے بڑے عالم اس زمانے کے اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کے اندر فرماتے ہیں ما رأیت رجلا کان اخلق للملک من معاویہ، میں نے اپنی زندگی میں حضرت معاویہ سے زیادہ حقدار اور حضرت معاویہ سے بہترین حکومت کرنے والا کوئی اور بندہ نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام یہ فضائل بیان کرتے ہو، ان کے بارے میں شہادتیں دیتے ہو اور ان کی امانت داری کو اور دیانت داری کو یوں بیان کرتے ہو، تو دوستو ہمیں کیا حق ہے؟ آگے سنتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بہت بڑے عالم گزرے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود بن معاویہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین سردار، سب سے بہترین حکمراں میں نے معاویہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ اب جب یہ بات انہوں نے کہی تو لوگوں نے سوال کیا
کہ پھر 3 خلفاء گزرے، ان کا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یقیناً حضرت معاویہ کے مقابلے میں وہ بڑے فضیلتوں والے ہیں، لیکن حکومت تو حضرت امیر معاویہ کی بہترین تھی۔ آگے سنتے ہیں حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمیر بن سعد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کا گورنر بنایا تھا، کسی وجہ سے ان کو معزول کر دیا، ان کی جگہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر، گورنر بنا کر بھیجا۔ تو کچھ لوگوں نے حضرت عمیر کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کے بارے میں پسند نہیں کیا یہ فیصلہ، کہنے لگے وہ نوجوان جو تجربہ کار بھی نہیں ہے، آپ کے مقابلے میں آپ کو ہٹا کر اس کو بنا دیا۔ تو حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، معاویہ کا تذکرہ سوائے خیر کے کچھ نہ کرو، ان کی برائی نہ بیان کرو، ان کی کمی نہ بیان کیا کرو۔ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اہد بی، اس لیے کہ میں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاویہ کے لیے دعا کرتے دیکھا ہے، اے اللہ معاویہ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان معاویہ احلم الناس، معاویہ لوگوں میں سب سے زیادہ برداشت کرنے والے تھے۔ اب یہ صحابہ کرام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی بات سنی، اب صحابہ کے یاروں کی اور شاگردوں کی بات سن لیتے، یعنی تابعین کی بات سن لیتے، وہ لوگ بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایمان لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، یہودی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی، ہدایت کی توفیق نہیں دی۔ وقت اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایمان میں داخل ہوئے۔ یہ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لن یملک احد من هذه الامه ما ملک معاویہ، جیسی حکومت اور جتنی بڑی حکومت امیر معاویہ نے کی ہے، اس امت کو ایسی حکومت نصیب ہی نہیں ہوئی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سعید ابن مسیب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ہے، یہ تابعی ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا اسمع یا زہری، اے زہری سنو، من مات محبا لأبی بکر وعمر وعثمان وعلی، جو بندہ اس حال میں مرا کہ وہ ابو بکر سے بھی محبت کرتا تھا، عمر سے بھی محبت کرتا تھا، عثمان و علی سے بھی محبت کرتا تھا، وشہید للعشرۃ بالجنہ، اور عشرہ مبشرہ کو جنت کی جو بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اس کی وہ گواہی دیتا تھا، وترحم علی معاویہ، اور معاویہ کے لیے دعائے رحمت کیا کرتا ہو، اس حال میں جس کی موت ہوئی ہو، کان حقیقا علی اللہ الا یناشقہ الحساب، وہ زیادہ حقدار ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس کا حساب سختی سے نہ لے۔ جو بندہ صحابہ کرام سے اور ان صحابہ کرام سے محبت کرتا ہو اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے رحمت کرتا ہو۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، عرض کیا کہ اے ابو سعید، یہاں کچھ لوگ ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی کہتے ہیں، یہاں کچھ لوگ ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی کہتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو، وما یدریہم من فی النار، انہیں کیا خبر جہنم میں کون ہیں، انہیں کیا خبر جہنم میں کون ہیں۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یوں کہہ رہے، یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی ہے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے امام گزرے، ان کے سامنے ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے عدل و انصاف کا تذکرہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات تو بہت زیادہ ہیں اور ان کی زندگی قابل رشک تھی۔ بہرحال جب یہ تذکرہ ہوا تو آپ نے یعنی امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكْتُمْ مُعَاوِيَةَ،
اگر تم حضرت معاویہ کے زمانے کو پا لیتے تو تم کیا کہتے؟ مطلب یہ ہے کہ تم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عدل و انصاف کا تذکرہ کر رہے ہو، حضرت امیر معاویہ کی شان اس سے بہت زیادہ بلند ہے، تو ان کے حلم، ان کی بردباری، برداشت کرنے کے واقعات زیادہ مشہور تھے۔ تو لوگوں نے عرض کیا، لوگوں نے سوال کیا، یا ابا محمد یعنی فی حلمی، اے ابو محمد آپ ان کے حلم کے بارے میں، برداشت کرنے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا لا واللہ بل فی عدلی، اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے، ان کا حلم تو بہت بڑا ہوا، ان کا عدل بھی اور ان کا انصاف بھی بہت بڑا ہوا تھا۔ پھر مجاہد بن زبیر مکی تابعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لو رأیتم معاویۃ لقلتم ھذا المہدی، اے لوگو اگر تم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیتے تو تم یہ کہتے کہ یہ حضرت تو مہدی ہے، وہ حضرت مہدی نہیں جو قیامت سے پہلے آئیں گے۔ اللہ نے وہ مقام دیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا بھی تو دی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ ہادی بھی معاویہ کو بنا اور مہدی بھی بنا۔ یہ وہ مہدی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم حضرت معاویہ کو دیکھ لیتے تو تم کہتے کہ یہ صاحب تو مہدی ہیں، یقیناً اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کے بارے میں صحابہ کرام نے بھی گواہی دی، تابعین نے بھی گواہی دی۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز آل علی نے، حضرت علی نے کیا شہادت دی ہے، علی کی نگاہ میں معاویہ کا کیا مقام تھا، اور علی کے گھر والوں کی نگاہ میں حضرت معاویہ کا کیا مقام تھا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں وہ بیان کریں گے۔ اس مضمون کو بہت سمیٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو لانا ضروری تھا تاکہ ہمارا سنیوں کا ذہن صاف ہو جائے۔ ہم اہل سنت والجماعت، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔